غریدہ فاروقی صاحبہ، مجھے نا کچھ فارنرز نے یہ بات کہی، انہوں نے کہا کہ تمہارے ملک میں چیپٹر 11 ہی نہیں ہے، یعنی بینکرپسی کے لاز نہیں ہیں. اگر کل کو ہم بینکرپٹ ہو جاتے ہیں اور ہم واپس جاتے ہیں تو ہم جا نہیں سکتے، دلدل میں پھنس جاتے ہیں، اور وہاں پہ نیب ہو، اینٹی کرپشن ہو، ایف آئی اے ہو، ہم ان کے چکروں میں پڑ جاتے ہیں. تو ایسی صورتحال میں ہم انویسٹمنٹ کیوں لے کے آئیں؟ آپ اسلام آباد میں ہیں تو کیا ایسی کوئی سجیشنز جو ہیں وہ گورنمنٹ میں ڈسکس ہو رہی ہیں کہ ان چیزوں کو فیسیلیٹیٹ کیا جائے، چیپٹر 11 کو انووک کیا جائے اور نیب سے انویسٹرز کی جان چھڑائی جائے کسی طرح سے؟ دیکھیے، آپ کا جو کنسرن ہے وہ بہت ویلڈ ہے، اور یہ کنسرنس صرف فورن انویسٹرز کے نہیں ہوتے، لوکل انویسٹرز کے بھی ہوتے ہیں. ابھی جو کچھ دن پہلے فائنانس منسٹری کی اپنی رپورٹ آئی ہے اینول، اس میں بتایا ہے کہ ایف ڈی آئی 15% اس میں آپ کا ڈیکلائن آیا ہے. سو یہ پورے سسٹم کی خرابی ہے. اس میں آپ صرف نیب کو ذمہ دار نہیں ٹھہرا سکتے، اس میں آپ کے بیوروکریٹک سسٹم ہے، بیوروکریٹک ایٹیٹیوڈ ہے، بیوروکریٹک بیہیویئر ہے، ریڈ ٹیپنگ کا آپ کا اس میں معاملہ ہے، فائلوں کو دبے رہنے کا اس میں معاملہ ہے. پاکستان کا سسٹم بہت گمبھیر ہے. مثال کے طور پہ آپ دبئی میں انویسٹمنٹ کرنا چاہتے ہیں، آپ دبئی میں چند لاکھ درہم لے جائیں، چند لاکھ ڈالرز لے جائیں، آپ چند گھنٹوں کے اندر اندر، میرا خیال ہے کہ آپ کو 1 گھنٹہ بھی بہت میکسیمم ہے کہ آپ آن لائن اپنا کاروبار وہاں شروع کریں گے. صرف آن لائن ہی نہیں، آپ وہاں پہ ایک کمپنی قائم کر سکتے ہیں دبئی میں. So this is the ease of doing business, yeah, this is the ease of bringing investment into a country. جس کے ہم خواب تو دیکھتے ہیں، جس کی ہم باتیں بھی کرتے ہیں، جس کی ہم مثالیں بھی دیتے ہیں، لیکن پاکستان میں جب تک آپ اس بیوروکریسی کے انتہائی فرسودہ، انتہائی آبسولیٹ نظام کو تبدیل نہیں کریں گے، تب تک میرا خیال ہے کہ آپ انویسٹمنٹ کے اور اکنامک ڈیولپمنٹ کے یہ سب خواب دیکھنے آپ چھوڑ دیں. سعودی عرب ہمارا بہت اچھا دوست ہے، برادر اسلامی ملک ہے، دوست بہت اچھا ہے ہمارا. نہ صرف ہمارے قرضے رول اوور کرتا رہتا ہے، بلکہ تیل ہمیں ڈیفر پیمنٹ پہ پرووائڈ کرتا رہتا ہے. انویسٹمنٹ بہت بڑی سعودی سے یہاں پر بڑی زبردست، بڑی کامیاب وہ کانفرنس ہوئی تھی انویسٹمنٹ کی ابھی کچھ مہینے پہلے، مائنز اینڈ منرلز کے حوالے سے. اچھا، ایک اور انٹرسٹنگ چیز، آپ کی بھی ملاقاتیں ہوتی ہیں، ہم سب ملاقات کرتے ہیں، بطور صحافی ہمارا کام ہے، خبر بھی ہم لیتے ہیں. امریکہ کا بہت انٹرسٹ ہے بلوچستان میں مائنز اینڈ منرلز کے حوالے سے، اور ایک بڑی انویسٹمنٹ وہ دیکھ رہا ہے، اس کو آئے کر رہا ہے. اور نہ صرف وہ گورنمنٹل لیول پہ، بلکہ وہ اپنے پرائیویٹ انویسٹرز کو بھی انکریج کرنا چاہتا ہے. لیکن جب تک یہ بیوروکریٹک سسٹم آپ کا موجود رہے گا، ہم صرف سعودی عرب کی بات نہیں کر رہے، ہم صرف چین کی بات نہیں کی، ہمارے دوست ممالک ہیں. اب امریکہ تک کی ہم بات کر رہے ہیں، یورپ تک کی ہم بات کر رہے ہیں. امریکہ آ گیا تو آپ کے دروازے یورپ تک کے لیے کھل سکتے ہیں. لیکن کیا آپ کا سسٹم، لیکن گھر کی بنیادیں اگر کمزور ہوں تو آپ اس کے اوپر برج خلیفہ تو کھڑا نہیں کر سکتے نا. آپ کو بنیاد مضبوط بنانی. تو جب آپ کی بنیاد مضبوط نہیں ہے تو پھر جتنے بڑے بڑے ممالک کے آپ دعوے کر لیں، اور جو سنسیئر وعدے بھی ہوتے ہیں ان کی طرف سے، وہ بہت سنسیئرٹی کے ساتھ کہتے ہیں. جب ہم بات کرتے ہیں، ایم او یو سائن کرتے ہیں کہ اتنے ارب ڈالرز کے، یا اتنے ارب روپیوں کے، یا اتنے ارب ریال کے، یا درہم کے، یا کسی بھی کرنسی میں آپ کیلکولیٹ کر لیں، انویسٹمنٹ آ رہی ہے، تو بڑے سنسیئر وعدے ہوتے ہیں. لیکن پھر آگے آپ کا سسٹم، کہ آپ کی بنیادیں اتنی مضبوط ہیں. تو وزیر اعظم شہباز شریف صاحب نے، ریاست نے، آرمڈ فورسز آف پاکستان نے، جس میں ظاہر بہت بڑا کلیدی کردار فیلڈ مارشل سید عاصم منیر کا ہے، جنگ جیت لی، بڑا زبردست کیا، بہت بہترین کیا. پاکستان کی عزت میں اضافہ ہوا، پاکستان کے وقار میں اضافہ ہوا، پاکستان کی اپنی عزت نفس میں اضافہ ہوا. لیکن اب جو ہمیں جنگ جیتنی ہے وہ معاشی ڈیولپمنٹ کی ہے. اس میں معذرت کے ساتھ وزیر اعظم شہباز شریف کی حکومت انتہائی کمزور نظر ہے. ابھی آپ دیکھیے وزارت خزانہ کی اپنی رپورٹ اٹھا کے، فگرز کچھ بہت پرومسنگ نہیں ہے. تو یہ چیزیں کس نے ٹھیک، میں سمجھتی ہوں کہ آپ کے اس وقت جو وزیر خزانہ ہے، کوئی بینکر کبھی بھی اکانومی نہیں چلا سکتا. ہمیں نہ جانا یہ تجربے ہر چند سال کے بعد کرنے کی ضرورت کیوں پیش آتی. تو جب تک آپ کسی بینکر کو رکھیں گے آن دا ٹاپ موسٹ اکنامک سیٹ، دیکھیے آپ نے اکانومی چلانی ہے، آپ کو ایک ٹیم آف ایکسپرٹس چاہیے، اور اس کا ٹاپ ہیڈ جو ہے آپ کی کوئی پولیٹیکل فگر ہونی چاہیے، جس کو نو ہاؤ بھی ہو، نالج بھی ہو، جس کی کوئی عوامی اکاؤنٹیبلٹی بھی ہو. یہ بینکرز آتے ہیں، ٹیکنوکریٹس آتے ہیں، چند عرصہ یہاں انجوائے کرتے ہیں، پرکس اینڈ پریویلیجز لیتے ہیں، تنخواہیں لیتے ہیں، گاڑیاں لیتے ہیں، مراعات لیتے ہیں، بڑی منسٹری لے لیتے ہیں. اس کے بعد کیا ہوتا ہے؟ ہٹ بھی گئے تو کہاں اڑان بھر جاتے ہیں یہ پنچھی عالمی جگہوں پہ. کوئی ورلڈ بینک چلا جاتا ہے، کوئی آئی ایم ایف چلا جاتا ہے، کوئی اے ڈی بی چلا جاتا ہے، بڑے بڑے ٹھیک ہے. عالمی اداروں میں
तो अपना इनकी तो कोई अकाउंट मैं एक इम्पोर्टेंट सवाल यहाँ पे आ रहा है सुहेल साहब, बात यह है कि हर आदमी मुझे बता रहा है कि पाकिस्तान खुशहाल हो रहा है, पाकिस्तान की मुआशी तरक्की बेहतर हो रही है। जब मैं प्राइवेट सेक्टर को देखता हूँ, चले प्राइवेट सेक्टर क्योंकि हम तीनों का ताल्लुक मीडिया से, मीडिया की एक एग्जांपल दे देता हूँ कि अखबारात में लोगों को फारिग किया जा रहा है, टेलीविज़न चैनल्स पे लोगों को कम किया जा रहा है, अपॉर्चुनिटीज़ जो हैं वो स्क्वीज़ हो रही हैं, और इसी तरह दीगर प्राइवेट सेक्टर को मैं देखता हूँ। तो जब प्राइवेट सेक्टर फ्लरिश नहीं कर रहा सुहेल बड़ाई साहब, तो फिर हम ये कैसे क्लेम कर सकते हैं कि हमारी इकॉनमी जो है वो बेहतर हो रही है या बेहतरी की तरफ गामज़न है? देखिए, जो इकॉनमी बेहतर हुई है ना, वो हुई है डिसिप्लिन लाने से, कि आपने इंपोर्ट्स को कुछ बंद किया, थोड़ी सी एक्सपोर्ट बढ़ा ली, इस तरह के इक़दामात हुए। कोई ऐसा इनिशिएटिव तो नहीं हुआ जिससे एक्सपोर्ट कई गुना बढ़ गई हो, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट जो है उसके आने का कोई सिलसिला हो जाए। और दूसरी बात यह है कि कोई मुआशी स्ट्रक्चर के अंदर कोई नुमाया तब्दीली नहीं है। मतलब हैरान कुन बात यह है कि ट्रिलियंस में हमारा बजट है, और जो कट लगाया गया है वो सिर्फ कौमी विरसे के जो अदारे हैं उनके बारे में है कि वो बंद कर दें। यानी 1 अरब रुपया सिर्फ उसमें लगता है सब अदारे चलाने में, तो वो बंद कर दें और बाकी ट्रिलियन जारी रखें। तो बड़ी इत्तेफाक से मैं जब देखता हूँ कि हम तो खैर बिल्कुल कॉमन मैन है, इकॉनमी को उतना नहीं समझते। ये तो समझते हैं कि बैंकर बैलेंस शीट जो है वो अच्छी बनाएगा, लेकिन कौन है जो हमारे मालियाती निज़ाम को ठीक करेगा, कौन है जो इनिशिएटिव लेगा, नए आइडियाज़ लाएगा। जिस तरह हम आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है, इंडिया वाले जो हैं वो कितने बिलियन की एक्सपोर्ट कर रहे हैं कंप्यूटर की और डिजिटलाइजेशन की चीज़ें, ये वो सारी चीज़ें हैं जो हमारे यहाँ मौजूद हैं। लोग कंप्यूटर लिटरेट हैं, लोगों ने मुख्तलिफ प्रोग्राम्स किए हुए हैं, लेकिन उनके लिए अपॉर्चुनिटीज़ नहीं है, और इसी तरह बिज़नेस फ्रेंडली एटमॉस्फेयर नहीं है। अब जब SIFC बन गई थी तो कम अज़ कम बिजनेस फ्रेंडली एटमॉस्फेयर होना चाहिए। और दूसरी, मुबशर साहब, ज़रा हट के भी मैं बात करना चाहता हूँ कि अगर आपने पाकिस्तान ने दुनिया में कोई अपना मकाम हासिल करना है या दुनिया के साथ मिलकर चलना है, फिर हमें तालिबान वाला अफ़गानिस्तान की फंडामेंटलिस्ट पॉलिसी से हट के या सऊदी अरब या दुबई या तुर्की, इनके मॉडल अपनाने चाहिए कि जिसके अंदर सयाह भी आएँ, जिसके अंदर विजिटर भी आएँ, जिसके अंदर लोग आके यहाँ आना पसंद करें। जब आपका माहौल ऐसा होगा तो कभी यहाँ ना इन्वेस्टर आएगा, ना विजिटर आएगा, ना कोई इन्वेस्टमेंट लेके आएगा। दुनिया हमेशा उन जगहों पर जाती है जहाँ फ़िज़ा जो है वो अच्छी हो, जहाँ लोग अच्छे हों, जहाँ हुकूमत अच्छी हो,